دل دھڑک جائے، دل پریشان ہو جائے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تمام انسانوں کو اس حال سے ایک دن ضرور گزرنا ہے۔ کیسے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، انسان کی جو روح ہے وہ حلق میں آ جائے گی ایسے یہاں پہ۔ جی مفسرین لکھتے ہیں کہ روح جو ہوتی ہے پورے بدن میں ہے، تو نیچے سے اوپر کی طرف نکلنے کے لیے بعض علماء نے کہا کہ نکلتی ہے یہ آنکھوں سے، اس وجہ سے حدیث میں ہے کہ جب یہ نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، تو غالباً کچھ علماء کی رائے ہے کہ آنکھ سے نکلتی ہے، یہ آنکھ کی طرف نیچے سے اٹھتی ہے اور حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے یہاں پر۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ حلقوم میں آ گئی۔ اب کہتے ہیں تنقطع علائق الدنیا کلہا، دنیا کے تمام تعلقات اب ختم ہو گئے۔ واقبل علی الاخرہ، اب آخرت کا منظر اس کے سامنے ہے۔ وانتہى من الدنیا، دنیا ختم ہو گئی۔ حلق میں روح آئی کہ دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، اب اس پر کیا گزر رہی وہ بتا نہیں سکتا وہ، اور اب آخرت اس کے سامنے ہے، اور تم، اس کی تو یہ حالت ہے، اور تم وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس کے رشتہ دار ہو، تمہارا محبوب ہے وہ، تمہاری بیوی ہے وہ، تمہارا بیٹا ہے وہ، تمہاری بیٹی ہے وہ، تمہارا کوئی محبوب ہے، عزیز ہے کوئی، تم دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اللہ نے فرمایا صرف تم دیکھتے رہتے، اور سامنے سے ملک الموت روح کو نکال کر کے لے کر چلا جاتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا سائنٹسٹ، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر روح کو روک نہیں سکتا، جب گلے میں پہنچ جاتی ہے تو واپس نہیں لا سکتا، جی واپس نہیں لا سکتا، تم صرف دیکھتے رہتے۔ یہ انسان کی بیچارگی ہے، جو زندہ ہے ان کی بھی بیچارگی دیکھو، اور جو اب دنیا سے جانے والا ہے اس کی بھی بیچارگی دیکھو کہ وہ کچھ بول نہیں سکتا، اور تم ہو، تم بھی کچھ بول نہیں پا رہے ہو، تم خالی دیکھ رہے ہو۔ وہ دیکھ رہا ہے تو آخرت کی طرف دیکھ رہا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو اس کی طرف، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، تم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تم خالی دیکھتے رہتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے۔ تم کتنے بے بس ہو، کتنے لاچار ہو، اور وہ مرنے والا بھی کتنا بے بس اور لاچار ہے۔ وہ تم سے کچھ کہہ نہیں سکتا اور تم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، وہ تم سے کچھ کہہ نہیں سکتا اور تم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، دونوں کے دونوں کتنے بے بس اور لاچار ہو۔ اللہ فرما رہا ہے تم وہاں بیٹھے رہتے ہو نا، لیکن ہم اس میت کے مرنے والے شخص کے قریب تم سے زیادہ قریب رہتے ہیں، تم سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی اللہ نہیں بلکہ فرشتے قریب ہوتے ہیں، تبصرون کی وجہ سے، لا تبصرون اس لیے کہ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، لا تبصرون یہ دلیل ہے کہ وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں لیکن کوئی فرشتوں کو دیکھتا نہیں ہے، وہ سب آ جاتے ہیں وہاں پہ۔ ابھی دیکھ نہیں رہے، دیکھنا ہے ہمیں، نظر آئیں گے پتہ، لیکن جب نظر آئیں گے تو بتا بھی نہیں سکتے کہ کون ہے یہ، کیسے۔ اس میں بہت گہرا نکتہ ہے، نکتہ یہ ہے کہ یہ جو روح نکالی جا رہی ہے یہ جزا کے لیے ہے، تم نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کا بدلہ دینا ہے۔ کیوں؟ اگر بدلہ دینا مقصود نہ ہوتا، آگے ہی فرمائے گا فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر بدلہ دینے کے لیے نہ نکالا جاتا، زبردستی نکالی جا رہی ہے نا، تم تو نہیں چاہتے تھے، زبردستی نکالی جا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ روح ڈال کر کے پھر اس کو نکالنا کسی وجہ سے ہونا چاہیے نا، سبب ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کار عبث نہیں کرتا، بیکار کا کام نہیں کرتا وہ۔ اس کا مطلب یہ جو روح نکالی جائے، اللہ نے ڈالا ہے، اب نکال رہا ہے تو بلا وجہ نکال رہا ہے، سبب نہیں کوئی، سبب ہے جزا۔ یہ باس بعد الموت کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ روح کو اندر ڈالنے کے بعد جو نکالا جا رہا ہے، نکالنے کا کوئی سبب ہونا چاہیے، ورنہ روح ڈالنے کے بعد کیوں نکالا جا رہا ہے؟ نکالا جا رہا ہے جزا کے لیے تو، اور تم اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کا نکالا جانا اس وجہ سے ہے تاکہ دنیا میں کیے گئے تمہارے عملوں کا کی جزا یا سزا دی جائے۔